السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی ہمارے پاس کوئی علم نہیں، عمل نہیں، صرف مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے اللہ واسطے معاف کر دیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ رسول کامل مرشد کا کوٹھی کوٹھی شکریہ، جنہوں نے ہم سبوں کو 10 روز کا سالانہ عرس مجلس میں شریک کر کر اور جنت کے باغان میں بیٹھا کر ہم سبوں کو تمام گناہوں کو بخشوا رہے ہیں۔ آج سالانہ عرس کا 4تھا دن ہم لوگوں سے رخصت ہو رہا ہے اور باقی رہ گیا 6 دن۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو ادب و تعظیم کرنا چاہیے تھا، ہم لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ میرے رحمان تمام پیر بھائی پیر بہنوں کو توفیق عطا فرما کہ 6 دن اور ادب و تعظیم کے ساتھ سالانہ عرس کو گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے بندے، میرے قریب آنا چاہتے ہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے رسول میرے حبیب سے دوستی کرو۔ سب سے پہلے میرے رسول میرے حبیب سے دوستی کرو۔ جس نے اللہ کے رسول کو سے محبت کیا وہ صحابی ہو گیا۔ جس نے اللہ کے رسول سے محبت کیا وہ صحابی ہو گیا۔ جس نے اللہ کے رسول سے بغاوت کیا وہ وہابی ہو گیا۔ جس نے مرشد سے محبت کیا وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے مرشد سے بغاوت کیا وہ جہنمی ہو گیا۔ وہ جہنمی ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں ان کے مرید کہ حضور آپ کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں ہم نے جو بھی عبادت کی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ایک اللہ کے ولی وضو بنا رہے تھے، جب تک وہ وضو بنائے ہم ادب و تعظیم کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں بہت بڑے سود خور تھے، سود میں پیسہ چلاتے تھے۔ ایک دن ایک گھر میں گئے، ایک شخص کے گھر، اور سود کا پیسہ مانگنے کے لیے گئے۔ اس گھر میں ان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا ہمارے شوہر گھر پہ نہیں ہے، بعد میں آئیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنے دور جو چل کر آیا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کچھ دے دو۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کھسی کا چھاگل کا کلہ ہے، اگر لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔
حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مانگ لیا، گھر میں لایا، بیوی کو دیا کہ اچھے سے پکانا، پکایا۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے کہ کئی دن سے میں کچھ کھایا نہیں ہوں، آپ کے گھر میں کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ حبیب اعظمی نے ڈانٹ کر بھگا دیا نہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی جب سالن کھولتی ہے، ہانڈی کھولتی ہے، تو دیکھتی کیا ہے کہ سارا ہانڈی خون سے بھر گیا، خون سے بھر گیا ہے۔ بیوی بہت ناراض ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا خون چوس چوس کر لاتے ہو، آج سارا ہانڈی خون سے بھر گیا۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت برا معلوم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیوی کے سامنے توبہ کیا کہ آج کے بعد سے میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، سود کا کاروبار نہیں کروں گا۔ اس کے بعد گھر سے نیک ارادہ کر کے نکلے کہ میں کسی کامل ولی کے دربار میں جاؤں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانے کے لیے نکلے تو لڑکوں نے کیا کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب اعظمی سود خور چلا آ رہا ہے، اگر اس کا پاؤں کا دھول ہم لوگوں کو لگ جائے گا تو ہم لوگ بھی سود خور ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا معلوم ہوا۔ اس کے بعد کامل مرشد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے زندگی بھر سود کا پیسہ کھایا ہے، میں آپ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، ہمارا تمام گناہوں کو بخشوا دیجیے اور مجھ کو مرید کر لیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کیا، ان کا تمام گناہوں کو بخشوا دیا اور مرید کر لیا۔ اس کے بعد حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر لوٹتے ہیں، جن بچوں نے نفرت کیا تھا اس بچوں نے محبت سے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ آج حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کامل مرشد کے دربار میں جا کر انہوں نے تمام گناہ کو بخشوا دیا ہے۔ آؤ اس کا پاؤں کا دھول لے لو تاکہ ہم لوگ بھی نیککار بن جائیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اے سود خور گھوس خور، اگر حقانی دربار میں آ کر کامل مرشد کے سامنے صدق دل سے توبہ کرو گے، تمہارا بھی گناہ بخش جائے گا، تمہارا بھی گناہ بخش جائے گا، تم بھی یہاں سے اللہ کے ولی بن کر جاؤ۔ حقانی دربار اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے، میرے اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے، یہ کوئی معمولی دربار نہیں۔ اور اس دربار میں آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ماں باپ کے دعا کے وسیلے سے یا کوئی نیک کام ایسا کیا ہے جس کے وسیلے سے حقانی دربار آئے، حقانی دربار آئے۔ اسی حجرہ مبارک کے پاس اس زمانے میں جنگل تھا۔ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے 14 برس سوری جنگل میں عبادت کی، تو اللہ راضی ہو گئے تو آپ کو آخر الزماں کا مجدد عارف باللہ بادشاہ بنا دیا، دستگیر بنا دیا، سب ولیوں کا سردار ہے۔ آج حقانی دربار میں سب ولیوں کو آنا ہے، سب ولیوں کو آنا ہے۔ ایک دن اس زمانے کے بہت بڑے عالم مولانا اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو سب لوگ حضور کیوں بولتے ہیں، آپ کو حضور کیوں بولتے ہیں؟ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کہا جنہوں نے مجھ کو حضور کہتے اسی سے پوچھو، مجھ کو حضور کیوں کہتے ہیں، اسی سے پوچھو۔ مولانا نے کہا مولانا صاحب باتیں مت بنائیے، مجھ کو دلیل دیجئے، دلیل، آپ کو حضور کیوں بولتے ہیں؟ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج رات ہمارے یہاں رہنا، اللہ نے چاہا تو تم کو بتا دے گا۔ وہ مولانا صاحب رات کے وقت رہ گئے۔ صبح کے وقت اسی جگہ آگے میں ایک تالاب تھا، پکھر، صبح کے وقت وہ نہانے کے لیے گیا مولانا، غسل کرنے کے لیے۔ غسل کر کے جب نکل رہے تھے تو ایک شیر سامنے چلا آیا مولانا کو کھانے کے لیے۔ مارے ڈر کا یہ پانی سے باہر نہیں ہو رہے ہیں۔ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ مولانا کہاں گیا، کتنا دیر ہو گیا، کہاں گیا؟
خادم نے کہا حضور وہ تو غسل کرنے کے لیے گیا۔ بولا اتنا دیر غسل کرنے میں لگے گا؟ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ جب گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کھڑا ہے۔ شیر کی نظر جب اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے۔ شیر دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور اجان گاچھی کے رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ مولانا کو سمجھ میں آ گیا، اللہ نے ان کی فضیلت دکھا دی، اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا فضیلت دکھا دی۔ مولانا سمجھ گیا کہ واقعی یہ حضور کے لائق ہیں، واقعی یہ کامل مرشد ہیں، یہ زندہ ولی ہیں کہ ان کا ادب انسان نہیں شیر جانور ادب تعظیم کر رہا ہے۔ میرے بھائی ہم لوگ بھی اللہ رسول کامل مرشد کا حکم پر چلیں گے انشاءاللہ تو دنیا سے اللہ کے ولی بن کر جائیں گے، جنتی بن کر جائیں گے۔ یہ اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے، یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایسا دربار پورے ورلڈ میں نہیں ملے گا، پورے ورلڈ میں نہیں ملے گا۔ کہ اگر سود خور آئے گا تو حلال خور بن جائے گا، بے نمازی آئے گا تو نمازی بن جائے گا۔ حقانی دربار وہ دربار ہے، بے نمازی آئے گا تو نمازی بن جائے گا، بے ادب آئے گا تو با ادب ہو جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے دربار سے جب گھر آئے، ان کی امی جان پوچھتی ہے بیٹا ہریرہ تو کہاں سے آ رہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے امی جان میں نبی کے دربار سے آ رہا۔ ان کی امی جان نے ایک تھپڑ گال میں ماری، 5 انگل کا داغ ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امی جان مجھ کو اتنا ماریے کہ جان کنی کا وقت بھی ہو جائے تب بھی میں نبی کا دربار جانا نہیں چھوڑوں گا، تب بھی میں نبی کا دربار جانا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم لوگ کا بھی جان کنی کا وقت بھی ہو جائے تو حقانی دربار آنا نہیں چھوڑیے گا، یہی سے سب کچھ ملے گا، یہی سے اللہ کے ولی بن کر جاؤ گے، جنتی بن کر جاؤ گے۔ اگر حلال کھاؤ گے نا تو میں دعوے کا ساتھ کہتا ہوں یہاں سے مدینہ شریف دیکھ لو گے۔ اگر حلال کھاؤ گے تو یہاں سے خانہ کعبہ دیکھ لو گے، حلال کھاؤ گے تو کامل مرشد کو چین لو گے کہ کامل مرشد مصری کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائی جس طرف سے کامل مرشد کو دیکھے تو میٹھا نظر آئے گا، میٹھا نظر آئے گا۔ کامل مرشد کو اللہ نے بیٹھایا ہے ہم لوگوں کا گناہ کو بخشوانے کے لیے۔ ہم لوگ کا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور کامل مرشد دعا کو قبول کرواتے ہیں، کامل مرشد دعا کو قبول کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہریرہ تو ابھی ہمارے پاس سے گھر گیا، اتنا جلدی کیوں لوٹ کر آ گیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب گھر گیا امی جان پوچھتی ہے کہ ہریرہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نبی کے دربار سے آ رہا ہوں۔ امی جان نے ایک تھپڑ ماری، 5 انگل کا داغ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے تمہاری امی جان جو ماری ہے اس کے فیصلے کے لیے تو آیا میرے پاس؟ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اللہ کرے گا۔ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اللہ کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب امی جان جو ماری ہے میں اس کے فیصلے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آیا ہوں ہمارے امی جان کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر ایماندار بن جائے۔ ہمارے امی جان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول فوراً ہاتھ اٹھائے میرے رحمان ابو ہریرہ امی جان کو ایماندار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا خاص دوست ہے، تو میرا محبوب بندہ ہے، تیرے دعا کو میں رد نہیں کروں گا، تیرے دعا کو میں رد نہیں کروں گا۔ جا
तेरे दुआ को मैंने कबूल कर लिया। अबू हुरैरा की अम्मी जान को मैंने ईमानदार बना दी। अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर घर आते हैं, उनके अम्मी जान फिर पूछती है कि बेटा हुरैरा तू कहाँ से आ रहा? जिसने अल्लाह से डर गया वो किसी से नहीं डरेगा, जिसने कामिल मुर्शिद से डर गया वो भी किसी से नहीं डरेगा। पहले कामिल मुर्शिद से हो के तो देखो कामिल मुर्शिद क्या चीज़ है, वो अल्लाह से मिला देंगे। अगर कामिल मुर्शिद से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मिला देंगे। तो अम्मी जान फिर पूछती है, ऐ हुरैरा तू कहाँ से आ रहा? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डरा नहीं कि अम्मी जान मारिए, फिर मारेंगी। उन्होंने फिर दिलेरी के साथ कहा, अम्मी जान मैं नबी के दरबार से आ रहा हूँ। अब देखिए उनकी अम्मी जान क्या कह रही है, बेटा जल्दी से हाथ पकड़ के लेकर चल नबी के दरबार में, बेटा जल्दी से हाथ पकड़ कर ले चल नबी के दरबार में, मैं जाकर कलमा पढ़ूंगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी अम्मी जान को लेकर जाते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब के दरबार में, अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब पूछते हैं उनके अम्मी जान से, ए हुरैरा की अम्मी तू तो मुझको पहचानती नहीं, जानती नहीं, हमारा कलमा नहीं पढ़ती, तू हमारी बेअदबी करती है, गुस्ताखी करती है, किस लिए आई है, क्या इरादे से आई है? उनकी अम्मी जान बोलती है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब मैंने इतने जुने तक आपसे बेअदबी की गुस्ताखी की है, हमारे तमाम गुस्ताखी बेअदबी को आप पहले माफ़ कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, जा तुम्हारा सारा गुनाह को मैं माफ़ करवा दिया, अब बता तू क्या इरादे से आई? उनकी अम्मी जान अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर गई और कहने लगी, अल्लाह का रसूल जल्दी से हमको कलमा पढ़ाकर ईमानदार बना दीजिए, जल्दी से कलमा पढ़ाकर ईमानदार बना दीजिए। देखिए तो हक्कानी दरबार भी वो दरबार है कि बेनमाजी आएगा तो इंशाअल्लाह वो नमाजी बन जाएगा, सूदखोर आएगा तो हलालखोर बन जाएगा। हमारे बहुत से हज़रात मौलाना हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ अल्लाह रसूल कामिल मुर्शिद के शान में मैं एक नज़्म पेश कर रहा हूँ। एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा तो 10 गुना माफ़ होगा, 10 नेकियां मिलेगी, 10 दर्जा बुलंद। ऐसे नेकी को मत छोड़िए, ये नेकी लेने वाली मजलिस है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को भेज दिया है। यहाँ इस मजलिस में अल्लाह की रहमत बरस रहा, बरस रहा। हलाल खाओगे तो नज़र आ जाएगा। पहले हलाल खाना सीखो, दावत खाना छोड़ दो, दोस्ते का चाय पीना छोड़ दो। जब तक समझ लो नहीं कि इसका पैसा हलाल है, उस वक्त तक उस घर का पानी नहीं पियो, पानी मत पियो। बेखुद किए देते हैं अंदाज है जामाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज है जामाना। आ दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, आ दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। इतना तो करम करना ऐ नर्ग़ी से मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ नर्ग़ी से मस्ताना। जब जान लबों पर हो तू सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तू
سامنے آ جانا۔ دنیا میں ہمیں تو نے جب اپنا بنایا ہے۔ اجان گاچی رحمت اللہ علیہ نے تمام مریدوں کا اپنا اولاد بنا لیا، تمام مریدوں کا اپنا اولاد بنا لیا، انہی کے شان میں ہے کہ دنیا میں ہمیں تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاوانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ بھائی بولنے میں کچھ بھول ہو گیا ہوگا، اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، حقانی درود شریف۔ اللہم صلی وسلم